السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور سوال اور ایک اور مسئلہ لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ سوال یہ کہ بالوں کو کالا کرنا یا داڑھی کو کالا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے کرنے سے کیا خرابی آئے گی اور کیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرات گرامی، آج کا دور اتنا پرفتن ہے کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ وقت ہونے سے پہلے ہی، عمر ہونے سے پہلے ہی ان کی داڑیاں پک جاتی ہیں، ان کے بال پک جاتے ہیں۔ کچھ غذائیت کی کمی کی بنا پر، کھان پان کی کمی کی بنا پر، کہیں پر آب و ہوا کی بنا پر، یا پھر ٹینشنز کی بنا پر، زیادہ غور و فکر کرنے کی بنا پر کبھی کبھار جوانی کے عالم میں ہی بال پک جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی نوجوان ہیں جن کے بال پکتے نہیں ہیں، لیکن بنا پکے ہی جو ہے وہ ان کو شوق ہو جاتا ہے کہ وہ بالوں کو کالا کرتے ہیں، بالوں کو رنگتے ہیں۔ تو لہٰذا جو حضرات جوانی کے عالم میں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ اور بہت سارے ایسے بوڑھے حضرات ہیں جن کی عمر ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ بالوں کو کالا کرتے ہیں، بالوں میں خضاب لگاتے ہیں کالے رنگ کا۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے میں احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے غور سے سن کر انشاءاللہ عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے اور اسے اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گے۔ سب سے پہلے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غید الشیبہ ولا تقربوا السواد، کہ بڑھاپے کو بدلو لیکن کالے رنگ کے قریب مت جاؤ۔ یعنی بوڑھاپے کو بدلنے کا حکم ہے، خضاب لگانا جائز ہے لیکن کالے رنگ کا نہیں۔ آپ لال مہندی لگائیے، پیلا رنگ لگائیے، لیکن کالا رنگ لگانا منع ہے۔ دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جو کالے رنگ سے خضاب کرے گی جیسے کہ کبوتر کے پوٹے، ان لوگوں کو جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوگی۔ یعنی آخری زمانے میں ایک ایسی قوم ہوگی، ایسے لوگ ہوں گے جو کالے رنگ سے خضاب کریں گے، داڑھی کو کالا کریں گے، بالوں کو کالا کریں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو سے بھی دور رکھے گا، انہیں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اللہ الصمد۔ ایک اور حدیث ہم سنتے ہوئے چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى من يخضب بالسواد الى یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک تعالی محشر کے دن، قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کالے رنگ سے خضاب کرتے ہیں، کالے رنگ سے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محشر کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ الصمد۔ ان حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ کالے رنگ سے خضاب کرنا منع ہے۔ حدیث پاک میں اس کا حکم آیا ہے کہ کالے رنگ سے خضاب نہیں کرنا ہے۔ البتہ جو حضرات بوڑھے یا جو جن کے بال پک چکے ہیں وہ لال مہندی لگا سکتے ہیں، لال رنگ سے، پیلے رنگ سے خضاب کر سکتے ہیں۔ شریعت میں اس کی چھوٹ ہے، اس کی اجازت ہے، جائز ہے۔ کالے رنگ سے خضاب کرنا شرعاً حکم اس کا یہ ہے کہ کالے رنگ سے خضاب کرنا حرام ہے۔ ہم کالے رنگ سے بالوں کو کالا نہیں کر سکتے ہیں، داڑھی کو کالا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا حکم کہ خضاب کرنا کالے رنگ سے حرام ہے۔ البتہ آپ لال مہندی لگا سکتے، لال مہندی کے ذریعے سے، پیلے مہندی کے ذریعے سے آپ اپنے بالوں پر خضاب لگا سکتے ہیں۔ اب اس سے خضاب کرنے کے بعد، کالے رنگ سے خضاب کرنے کے بعد نقصان کیا کیا ہوتا ہے اور شریعت میں کتنی اس کے بارے میں کس طرح سے حکم ہے، ہم اسے سماعت کریں گے۔ جب ہم کالا رنگ کرتے ہیں
یاد رکھیے گا جب داڑھی کو کالا کرتے ہیں یا سر کے بال کو کالا کرتے ہیں، کالا کرنے کے بعد بہت سارے کالے رنگ ایسے بھی ہیں کیمیکلز ملے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے چمڑے کو بھی کالا کر دیتا ہے اور اندر تک جو ہے کالا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں جب ہم پر غسل فرض ہوتا ہے، جب ہم غسل فرض ہو جاتا ہے اور ہمیں غسل کی حاجت ہوتی ہے، اگر اسی خضاب کے ساتھ میں اگر ہم غسل کر رہے ہیں، عند الشافعی یا عند الاحناف بھی غسل نہیں ہوگا۔ آپ جب تک وہ خضاب اتار کر غسل نہیں کریں گے آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ ویسے ہی اگر آپ وضو کر رہے ہیں، اس میں اگر کہیں پر چہرے پہ لگا ہوا ہے وضو کا پانی وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو جب وضو نہیں اور غسل نہیں ہوگا اس صورت میں نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن چھو سکتے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے۔ ہر وہ کام جو بنا غسل اور بنا وضو کے حرام ہے وہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ خضاب، کالے رنگ کا جو خضاب ہم لگاتے ہیں یا بالوں کو یا داڑھی کو جو کالا رنگ کرنے کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہر کوئی اٹھے سٹے بوڑھا ہو جوان ہو کالے رنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے خراب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت خراب ہو رہی ہے، ہماری عبادتیں برباد ہو رہی ہے اور ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ محشر میں جب ہم اٹھیں گے نام اعمال کھولا جائے گا، ساری نمازیں ہمارے غائب، قرآن کی تلاوت غائب، جو ثواب سمجھ کے ہم نے کیے تھے اس کے بدلے میں ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھ دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں یہ کام کریں گے تو حرام کام کرنے کا ہم پر گناہ لاگو ہوگا کہ ہم ناپاکی کی حالت میں اس چیز کو ہم نے چھوئے ہیں، قرآن کو چھوئے ہیں یا نماز پڑھے ہیں، ہماری وضو ہی نہیں ہوا تو نماز ہماری کہاں سے ہوگی؟ تو لہٰذا سبھی حضرات سے میں یہی اپیل اور گزارش کروں گا، آپ حضرات سے، چاہے بوڑھے ہو چاہے جوان ہو، آپ کو اگر خضاب کرنا ہے لال مہندی سے کیجئے، کالے رنگ لگانا اور جو ہے یہ سب بالوں کو کالا کرنا یہ سب بند کیجئے خدا را۔ کیوں؟ اس سے ہمارے اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں اور ہمیں حرام کام کرنے کا گناہ بھی ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور مجھے ایک بات آپ حضرات غور و فکر کر کے بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا یا اپنے دل میں آپ ضرور اس کا جواب دیجئے گا کہ کیا بوڑھا انسان جس کے بال سفید ہو گئے تو کیا کالا کرنے سے اس کی جوانی لوٹ آئے گی؟ کیا وہ جوان نوجوان ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بوڑھا انسان کتنا بھی کالا کر لے، کتنا بھی جو یہ کر لے، اس کا بڑھاپا اس بڑھاپا نظر ہی آتا ہے اور وہ بوڑھا ہی لگتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اور جو ہے جس کی اجازت شریعت نے دی ہے ان چیزوں کو ہم استعمال کر کے خضاب لگائے، لال مہندی لگایا کیجئے، کالے رنگ سے پرہیز کیجئے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے دوسروں تک اس کو ضرور پہنچائیے اور عمل کرنے کی پوری کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔